تو اب دیکھیں جی، ان کو تو خیر پتہ نہیں ہے نا، حضور کا ایک معراج نہیں ہے۔ حضور جب واپس آئے 50 نمازیں فرض ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پہ نکاح ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ فرمایا اللہ نے مجھ پر اور میری امت پہ 50 نمازیں ایک دن رات میں فرض کی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ارجع الی ربک واسألہ التخفیف، حضور واپس جائیں، اللہ سے درخواست کریں، آپ کی امت نہیں پڑھتی 50 نمازیں۔ حضور پھر تشریف لے گئے، اللہ نے 5 معاف کر دی، واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو آپ نے کہا 5 معاف ہو گئے، نہیں ارجع الی، پھر جائیں۔ تو یہ آپ کا آنا جانا یہ معراج نہیں۔ معراج کیا ہوتا ہے؟ اچھا اللہ ایک ہی دفعہ میں 45 معاف کر دیتے تو اللہ بھی تو اپنے نبی کو معراج کرانا چاہتے ہیں نا، ایک معراج نہیں ہے۔ اور جو اللہ والے ہیں نا، جو صحیح معنی میں اللہ اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیجتے رہے، بار بار بھیجتے رہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ کسی اور پیغمبر نے نہیں کہا، تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کی دیدار نصیب نہیں ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یا اللہ مجھے تو دیدار نصیب نہیں ہوا، جن کو دیدار نصیب ہوا ہے میں ان کو تو دیکھتا رہوں بار بار، وہ آپ کا دیدار کرتے رہے میں ان کا دیدار کرتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا۔ ہم نے دیکھا ہے خدا کو؟ بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے، دیکھنے والے کا کہا مان لیا۔ حضور نے فرمایا آمنا باللہ بس۔ تو اس لیے اب یہ کتنے معراج ہو گئے؟ یہ تو 7 معراج ہو گئے۔ تو اب یہ معراج کسی کو سمجھ آ سکتا ہے؟ یہ نہ عقل سے آ سکتا ہے، نہ پڑھنے پڑھانے سے آ سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابی جہل جو تھا نا، یہ ابی جہل کو معمولی آدمی نہیں تھا، ابو الحکم کہلاتا تھا، بڑا عقل والا آدمی تھا، سردار تھا، لوگوں کے فیصلے کرتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، یہ 4 بھائی تھے۔ اچھا وہ تینوں مسلمان ہو گئے، یہی بدبخت رہ گئے، اس کو اسلام نصیب نہیں۔ تو ابی جہل نے جب سنا تو ٹھیک دوڑتا ہوا جناب آیا حضرت ابو بکر کے دروازے پہ، حضرت صدیق کے دروازے پہ، اور آگے کہنے لگا کہ یا ابی بکر هل سمعت ما قال صاحبک، سنا ہے تم نے آپ کے دوست نے کیا کہا ہے؟ اس کو تو موقع مل گیا نا اعتراض کرنے کا۔ حضور ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں میں نے تو نہیں سنا۔ انہوں نے کہا حضور فرماتے ہیں میں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ گیا، انبیاء کا امام بنا، پھر 7 آسمانوں پہ گیا، سدرۃ المنتہا پہ گیا، مقام شریف الاقلام پہ پہنچا، اور مجھے یہ 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ بلا 1 مہینے کا سفر ہے مکے سے مسجد اقصیٰ، 1 رات میں حضور چلے گئے۔ اب تو مان لو نا کہ نعوذ باللہ سچی بات نہیں ہے، اب تو مان لو نا، یہ ہو سکتا ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، یہ دیوانے والی بات ہے نا۔ دیوانہ تو کہہ سکتا ہے ہاں جی میں آسمان پہ گیا تھا، عقل والا تو نہیں کہہ سکتا۔ دیکھو نا ابو بکر، اب دیکھیں اس کے پاس تو 2 نور تو تھے نا، ابو جہل کے پاس آنکھیں بھی تھیں، عقل بھی تھا، دل بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن تیسرا نور نہیں تھا۔ ابو بکر کے پاس 3 نور تھے، اس کے پاس ایمان والا نور بھی تھا۔ ابو بکر نے ایک بات پوچھی، حل سمیتا، تم نے سنا ہے حضور نے کہا ہے؟ اس نے کہا میں ابھی سن کے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر حضور نے فرمایا ہے صدق رسول اللہ، پھر اللہ کا نبی سچا۔ اسی لیے قرآن میں ہے نا والذی جاء بالصدق وصدق بہ،
جاء بالصدق کون ہے؟ محمد مصطفیٰ، اور صدق بھی کون ہے؟ ابو بکر، اس لیے لقب بھی صدیق ہو گیا۔ اس نے کہا تم مانتے ہو؟ اس نے کہا کیوں؟ ہم مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کمال کی بات، اگر جبریل کو ہم مانتے ہیں کہ آسمانوں پہ جاتا ہے اترتا ہے، جبریل آ سکتا ہے جا سکتا ہے، محمد مصطفیٰ چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو جس کے پاس وہ تیسرا نور موجود تھا، بات سمجھ گیا۔ تیسرا نور نہ ہو تو پھر بندہ ٹھوکریں کھا جائے۔